لاہور تھانہ شادمان گھراؤ کیس جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ محمود کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد مالک صاحب نے۔ بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے اور شاہ محمود کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے، جبکہ یاسمین راشد اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیے، اس میں کوئی بھی سرپرائز نہیں ہے، یہی ایکسپیکٹ ہو رہا تھا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بجائے اس کے کہ کوئی لوگ ٹوسٹ دیں کہ جی پتہ نہیں ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، انہوں نے پہلے مقدمے میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ کراچی میں تھے اور اسی بنیاد پہ ان کی بریت ہوئی تھی پہلے ٹرائل کے اندر۔ اس لیے یہ بڑا نیچرل تھا کہ جب ان کا ایک مقدمے میں ثابت ہو گیا کہ وہ شہر میں نہیں تھے تو پھر اسی شہر کا دوسرے مقدمے میں تو بری ہونا ہی تھا، اور باقی لوگ ان کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ سزائیں ہوں گی۔ دیکھیے، اس وقت یہ اب سزائیں جو ہے نا اب ایٹ ون لیول ارریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ جب آپ کو ایک سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھلے آپ کو 4 سزائیں اور ہو جائیں، بیکاز سزائیں ساری کنکرنٹ ہی چلتی ہیں۔ سو اس لیے جو ایک 10 سال کی سزا ہوگی، اگر 4 سزائیں اور بھی ہوگی 10 سال کی تو وہ سمجھیے کہ 10 سال ہی ہیں۔ کاغذوں میں تو 40 سال بن سکتے ہیں لیکن ہوگی 10 سال ہی۔ اور یہ جو پنشمنٹس ہیں، ان کی اپیلوں کا فیصلہ بھی شاید قانونی نقائص سے زیادہ کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگی تو ہوگا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کی اپیلز کو اتنی جلدی سنا جائے گا یا کوئی جوڈیشل ریلیف بڑی جلدی ملے گی۔ تو پولیٹیکل مقدمات میں سزائیں 90% پولیٹیکل بیسس پہ ہی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل تو 10% رہ جاتا ہے۔ اور اب جس طرح حیت بدل دی گئی ہے جوڈیشل نظام کی، مجھے تو نہیں لگتا کہ زیادہ ریلیف ایکسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ان تمام کا مستقبل جڑا ہوا ہے عمران خان کے مستقبل سے، تو جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوں گی وہی آنے والے دنوں میں ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کریں گی۔ ٹھیک ہے مالک صاحب، ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھومن صاحب نے۔ خاور صاحب، فیصلہ آ گیا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے پہ آپ؟ دیکھیں، جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ جس کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر کمنٹری بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، پہلے آپ کو یاد ہوگا مقدمہ فیصل آباد کا، وہاں سے بھی بری ہو گئے، اس کے بعد یہ جو 2 مقدمات ہیں یہاں سے بھی بری ہو گئے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جیل کے اندر اور جیل سے باہر، وہ اس فیصلے کو کس طرح لیتی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا کردار آنے والے دنوں کے اندر پارٹی کے اندر ہوگا۔ اور باقی محمد مالک صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی، یہ لوگ آلریڈی اندر ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، باقی جو دوسرے لیڈران ہیں، صنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کا اس طرح کوئی کردار نہیں ہے پارٹی کے اندر۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ جو بریت ہوئی ہے اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر جو بانی ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، وہ اس فیصلے کو کس انداز سے لیتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ تو اگر انہی فیصلوں کے نتیجے میں ان پارٹی کے جو وائس چیئرمین ہیں ان کو اگر انصاف مل رہا ہے، وہ بری ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کامنٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں آج کے فیصلے کی جو سب سے جو اہمیت والا جو میرے خیال میں نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی یہ دونوں مقدمات سے بری ہو گئے ہیں۔ اب وہ کس طرح جب بری ہوں گے، باہر آئیں گے جیسے، تو وہ کس انداز سے پالیٹکس کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ہے ظاہر ہے ان کے پاس۔ تو میرے نزدیک، میرے خیال میں آج کے فیصلوں میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ان مقدمات سے بری ہونا چاہیے۔ مالک صاحب، پہلے بھی جب فیصلہ آباد اے ڈی سی کی جانب سے 108 ملزمان کو سزائیں دی گئی تھی تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے گا یا مزید آگے بڑھے گا۔ اب جب یہ فیصلہ آیا ہے لاہور سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزاؤں کا سلسلہ آگے مزید بڑھے گا؟ مالک صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ مالک صاحب سے رابطہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ خاور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں بالکل ساتھ ہوں۔ خاور صاحب، آپ کہیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے فیصلہ آباد سے اور اب لاہور سے یہ فیصلہ آیا ہے؟ مالک صاحب نے ہمیں دوبارہ پھر سے جوائن کر لیے، خاور آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ مالک صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے گا اب یا مزید آگے بڑھے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے آج کا بڑا امپورٹنٹ جو ایڈیشن ہے وہ عالیہ حمزہ کی سزا ہے۔ ان کو بھی 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عالیہ حمزہ
पूरी अभी इस वक्त सारा जो पंजाब में उनकी जिम्मेदारी थी, 5 अगस्त थी, 14 अगस्त भी उनकी जिम्मेदारी थी, तो ये काफी बड़ा एक इम्पैक्ट होगा जो इमीडिएट अगली तहरीक का अगला हिस्सा है, क्योंकि बाकी लोग तो पहले ही अंदर थे। सनम जावेद बाहर है, लेकिन जो मेरे ख्याल में इम्पैक्टफुल इसमें सजा है जिसका फर्क पड़ेगा पीटीआई को ग्राउंड के ऊपर, वो आलिया हमजा की सजा है। अब देखना ये है कि उनको क्या इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, उनको क्या राहदारी बेल मिलती है ताकि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकें, स्टे ले सकें। तो मेरे नजदीक इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है डेवलपमेंट, वो आलिया हमजा की सजा है। अच्छा खावर साहब, आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों का पीटीआई की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको तब्दीलियां फिर कुछ नजर आएंगी आने वाले दिनों में? जी, मुझे कोई बड़ी तब्दीली तो उस अंदाज से नहीं नजर आ रही, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया, जो सबसे जो अहमियत वाली बात जो नजर आ रही है मुझे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की इन मुकदमात से जो है वो बरी होना है, और उसका असर पार्टी के ऊपर क्या पड़ेगा और पार्टी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। बाकी जाहिर है आपने देखा कि हालिया दिनों में जो है आलिया हमजा साहिबा कुछ एक्टिव हुई थी, लेकिन आलिया हमजा साहिबा की पार्टी के अंदर जो जाहिर है कुछ इख्तलाफात हैं, पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनके साथ उनके मामला, पिछले दिनों आपने देखा कि जो है बैरिस्टर सलमान अकरम राय साहब के साथ उनका इख्तलाफ हो गया था, कुछ बयानबाजी भी हो गई, काफी सख्त अल्फाज में एक दूसरे के हवाले से उन्होंने बयानात भी दे दिए। सो वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़े। जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर एक तहरीक शुरू की हुई है, 5 अगस्त को तहरीक का मोमेंटम हमने देखा कि उस अंदाज से नहीं बना जिस अंदाज से पार्टी उम्मीद कर रही थी। केपी के अंदर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तकसीम है, पार्टी के अंदर काफी ज्यादा धड़े बने हुए हैं। अली मीन गंडापुर साहब एक साइड पर हैं, असद कैसर साहब, और वहाँ पे जो बाकी जो लोग हैं, शहराम तरकई साहब हैं, और वहाँ पे भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। जुनैद अकबर साहब, वो जाहिर है उनके अपने कंसर्न्स हैं। तो पार्टी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है तकसीम का शिकार है। जो पैगामात अडयाला जेल से आ रहे हैं, उन पैगामात के अंदर भी काफी हमें इबाहम नजर आता है। एक दिन काफी सख्त पैगाम आ जाता है पार्टी की क़यादत के लिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 दिन के बाद पैगाम एक मुख्तलिफ नैयत का होता है। तो पार्टी की क़यादत जो जेल से बाहर है, 2nd और 3rd जो टीयर की लीडरशिप है, वो भी डायरेक्शन लेस है। उनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने जो करना क्या है, क्या उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला किस तरह के रखने हैं। कभी पैगाम आता है कि जी सारे अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, उनको खत्म कर दें, अब सिवाय हमारे पास सड़कों के आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर पैगाम आता है कि नहीं, अगर बात करनी है तो बात की जा सकती है, इन शराइत के ऊपर बात की जा सकती है। उस बात का भी जो है उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, चीजें अनक्लियर हैं। जब हुकूमत बात करती है तो हुकूमत ये कहती है कि आप हमें वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप में से फैसले जो है करने का इख्तियार किसके पास है, जो जेल से बाहर लोग हैं या जेल के अंदर लोग, जो आपका कायद बैठा हुआ है। तो जाहिर है ये सारी चीजें अगर मिला के पढ़ें तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पहले भी काफी ज्यादा हैं, तो उनके अंदर थोड़ा और इजाफा हो गया। अदरवाइज तो जाहिर है पार्टी एक मुश्किल फेज से गुजर रही है। उनके ज्यादातर जो लोग हैं जेल के अंदर, उनके कायदीन मौजूद हैं, और जो बाहर हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो हुकूमत बड़े इत्मीनान के साथ बैठी हुई है, पुरसुकून अंदाज में, उनको कोई इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है। आप किसी भी हुकूमती वजीर से बात करें तो वो यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो कहते हैं ना कि ये डंग वो निकल चुका हुआ है, अब वो हुकूमत को ज्यादा सख्त जो है टाइम नहीं दे सकते व्हेन इट कम्स टू द सड़कों पे आना या एहतजाजी तहरीक उन्होंने लॉन्च करनी है। अगेन वो सियासत के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वीक इज अ लॉन्ग टाइम। जो है सियासत अगर कोई काया पलटती है तो फिर चीजें हालात बदलना भी शुरू हो जाते हैं। सो अगेन अनदर जो है टफ एंड चैलेंजिंग डे फॉर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनकी क़यादत को फिर सर जोड़ के बैठना होगा। आलिया हमजा साहिब ज़ाहिर पंजाब के अंदर वो पार्टी के अंदर थोड़ी सी तहरीक उन्होंने पैदा की थी, अब उनको भी सजा हो गई है। लेकिन मेरी नजर में अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब
اب جو بری ہو گئے ہیں ان مقدمات سے، تو اگلے اب اور کتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں وہ یہ اب لیکن خاور صاحب اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو بہت سارے مقدمات ہیں جن کے فیصلے آنا باقی ہیں. شاہ محمود قریشی سے متعلق جب سوال ہوا تھا ان سے تو انہوں نے کہا اتنا جلدی نہیں فیصلہ ہو سکتا. تو دیکھیں جی، میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اب جو ہے جو آن گراؤنڈ اور کتنے مقدمات ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، کیونکہ مین مقدمات میں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کی بریت ہو گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ اس دن وہ ظاہر ہے ان کی جو بیگم صاحبہ علیم تھیں کراچی کے اندر موجود تھیں، وہ یہاں پہ وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے، لہٰذا وہ ایویڈنس پیش کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں پہ تھا ہی نہیں، میں کسی جگہ کے اوپر فزیکلی موجود ہی نہیں تھا ان پرسن، تو میرے اوپر کیسے یہ کیس بن سکتے ہیں. سو آرگومنٹ ان کا سنا جا رہا ہے. تو اگر باقی بھی اگر مقدمات رہ گئے ہیں تو لگ یہی رہا ہے، یہ جو پیٹرن یہ ہے کہ ان کی بریت ہو جائے گی. تو ایک بہت دلچسپ صورتحال بنے گی جب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آئیں گے. یقینی طور پر ایک دلچسپ صورتحال ہوگی. محمد مالک صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو ابھی جو ہے وہ 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، اگر شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا پازیٹو امپیکٹ ہوگا اور کیا قیادت شفٹ ہو سکتی ہے؟ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ اپنے غیر رتبے کے لحاظ سے اور عہدے کے لحاظ سے ہی نمبر 2 ہیں، اس لیے بڑا نیچرل چیز ہے کہ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہی پارٹی کے لیڈر ہوں گے، اور اگر وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے پارٹی کے لیے نقصان نہیں ہے، اچھا ہے. اگرچہ بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، لوگ اب شروع ہو گئے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید بلڈ اپ کیا جا رہا ہے -1 عمران کے لیے، اور سینیریو میں وہ آئیں گے، مفاہمت پسند ہیں، وہ ذرا ماڈریٹ رویہ اختیار کریں گے. شاید پی ٹی آئی کو اس وقت تھوڑا سا بیلنس اپروچ لانگ ٹرم میں سوٹ کرے گی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور بڑی جوامردی سے انہوں نے جیل کاٹی ہے. ان پہ ہمیشہ الزام لگتا تھا کہ نہیں جی نہیں، وہ تو بڑے دونوں سائڈس پہ کھیلتے ہیں، اور یہ شروع میں ان پہ الزام لگتا تھا. لیکن 2 سال جیل انہوں نے بھی ٹکا کے کاٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور ان چیزوں میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیے، اب جو فیصلے آنے شروع ہوئے ہیں، ایک تو فیصلے بڑی سپیڈ سے اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سزائیں بڑی ہیں. 5 سال سننے میں تھوڑی لگتی ہے، بڑی لمبی سزا ہوتی ہے، قید ہوتی ہے. یہ جو 1 سال وہ کہتے ہیں قید کا ہوتا ہے نا، وہ عام زندگی کے 12 سال کے برابر ہوتا ہے، اور جنہوں نے قید کاٹی ہے ان کو پتا ہے. 5 سال کی قید شاید آپ کو 10 سال کے مقابلے میں چھوٹی لگے، تھوڑی نہیں ہے. تو جب 5-5, 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں لیڈران کو، تو یہ عام ورکر کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ چلیں لیڈروں کا پھر تو کچھ ڈیل ہو جائے گی، تو کوئی بات بن جائے گی. ہمیں اگر 5 سال اندر ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان میں سے آدھے اپنے گھر چلانے والے لوگ ہیں، وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے 6 مہینے کے لیے بھی جیل میں جانا. تو عالیہ حمزہ صاحبہ اگر اندر جاتی ہیں تو ان کی فیملی کا لائیولیہڈ افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک عام ورکر اندر جاتا ہے تو اس کی زندگی، پورا خاندان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اس طرح آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ میسیجنگ بڑی اسٹرانگ ہے، اور خاص طور پہ تحریک کے دنوں میں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا مالک صاحب. اور